اللہ تعالی نے اس امت اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کے متعلق گزشتہ نشست میں جو سوال چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا قرآن کریم اپنی اصل شکل اور صورت میں امت کے پاس محفوظ بھی ہے یا نہیں، اور کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اسے تبدیل کیا گیا ہو، اس میں تحریف کی گئی ہو۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان مختلف روایات کی بنیاد پر جو ہمارے ہاں کتابوں میں آئی ہیں اور بڑے بڑے اہل علم نے اسے نقل کیا ہے۔ کل کی نشست میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور آج اس بحث کو پھر آغاز کرتے ہوئے بار بار یہ درخواست ہے کہ آپ کسی نتیجے پہ فی الحال نہ پہنچیے، بس یہ سنتے رہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اور یہ جتنا بڑا سوال ہے، یہ سوال آپ سے کوئی بھی غیر مسلم کر سکتا ہے، کوئی بھی کافر پوچھ سکتا ہے، مستشرق پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے ہاں تو جو اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابیں اور تفسیر کی ہیں ان میں یہ روایات آئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ مسلمان بچے ہمارے اس جواب کے مقابلے میں چپ ہو جائیں اور ان کو شک اور شبے کی وادی میں ڈال دیا جائے، کیوں نہ ہم اپنے گھر کے مسئلے کو خود بیان کریں۔ بات یہ تھی کہ اپنی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ یہ روایات جو آئی ہیں ان میں سے کچھ روایات کل آپ نے دیکھی۔ اسی طرح امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے، مستدرک کی کئی ایک روایات ہیں، اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ حافظ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، محدثین میں بڑا مقام تھا ان کا، اور مستدرک جو انہوں نے لکھی ہے اپنی کتاب، یعنی وہ روایات جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں نہیں لائے لیکن ہیں، وہ اسی درجے کی روایات، اس سند اور اس مقام کی روایات ہیں۔ میں انہیں جمع کروں گا، یہ ان کا عزم اور ارادہ تھا، اگرچہ یہ اپنے ارادے میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئے اور بہت سی واہی تباہی روایات ایسی بھی نقل کر دی ہیں، لیکن اس کا بڑا اچھا حل یہ تھا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام تھے حدیث کے اپنے زمانے میں، انہوں نے اس پوری کتاب کو پڑھا اور اس کتاب کے جو حاشیے انہوں نے لکھے ہیں بہت عمدہ ہیں۔ جس کتاب کو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہیں، جس حدیث کو کہ یہ درست ہے، اس پہ عموماً اعتماد کیا جاتا ہے۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک کو پڑھے جب تک کہ اس پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ نہ دیکھے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا حاشیہ لکھا ہے۔ تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو صحیح روایت کیا ہے؟ وہ صحیح روایت یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ لم یکن الذین کفروا، سورہ بینہ ہے، 98 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی، 30ویں پارے میں آتی ہے، یہ سورہ بینہ پڑھ کے سنائی، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنایا تھا کہ اس میں یہ آیا تھا کہ وقرأ فیہا، اس میں یہ آیت بھی پڑھی کہ اللہ کے نزدیک اصل دین الحنیفیہ وہ ہے جو اسلام ہے، شریعت ہے، حنیفیہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لل یہودیہ ولا النصرانیہ ولا المجوسیہ، نہ یہودی دین اصل ہے، نہ نصرانیوں کا، نہ مجوسیوں کا۔ ومن یعمل خیرا، اور جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا فلن یکفرہ، اللہ اس کے اچھے عمل کو برباد نہیں کرے گا، نیکی جو بھی کرے گا پالے گا۔ اب یہاں پر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا ہے سورہ بینہ میں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں سورہ بینہ کو کھول کے 30ویں پارے میں 98 نمبر سورت کو، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کے ذالک لمن خشی ربہ، اس تک 8 آیات بنتی ہیں اور یہ آیت بیچ میں نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ قرآن کریم کی یہ آیت کہاں گئی؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھائی ہے، یہ بات آئی نا سامنے، وہی بحث جو کل سے جاری ہے۔ اسی طرح
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں نقل کیا ہے، وہ اسی سورہ بینہ کی بحث میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یہ عبارت الاتقان کی ہے کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ الیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ابی کہ میں قرآن کریم تمہیں پڑھ کر سناؤں۔ اتنا حصہ تو یہ آیا ہے صحیح بخاری میں بھی، لیکن سیوطی رحمت اللہ علیہ حاکم کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں مستدرک کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے سورہ بینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ یہ روایت ہم نے پہلے بھی بیان کی ہے کچھ مرتبہ، اور اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں کچھ ایسی بات ہو گئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابی رضی اللہ عنہ ایسے پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھ کے سنائیے۔ وہ جو بات ہو گئی تھی نا، وہ آج بیان کرتے ہیں وہ کیا تھی۔ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں باقی صورت یہ تھی کہ لو ان ابن آدم سال وادیا من مال، اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا مال کی ایک بھری ہوئی وادی مجھ سے مانگے تو ہم اسے دے دیں، سأل ثانیا، تو دوسری مال کی وادی مانگے گا، دوسری دے دے تیسری مانگے گا۔ اور ابن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جوف، پیٹ، ان کے اولاد کا سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور لوگوں جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور اصل دین اللہ کے نزدیک حنیفیہ ہے، یہودیہ نہیں ہے، نصرانیہ نہیں ہے، اور جو کوئی اچھا کام کرے گا اللہ اس کے کام کی قدر کرے گا۔ اب یہ سورہ بینہ دیکھ لیجئے، بالکل اس میں یہ چیز نہیں ہے، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بینہ مجھے ایسے پڑھائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ، سورہ براءت، اس جتنی صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ آیت تھی کہ ان اللہ سیؤید ھذا الدین، اللہ اپنے اس دین کی مدد لے گا بے اقوام، ایسے لوگوں کے لا خلاق لہم، جن کا اس دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اب پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد کے علمی خزانے، بڑی بڑی تفاسیر، احادیث کی کتابیں، یہ طبقات ابن سعد، یہ مصنف عبد الرزاق، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اتنی کتابیں جو کافر نکال کر انگریز، گورے، جرمن، امریکن، برٹشرز، مستشرقین، یہ ہماری کتابیں نکال کر لا رہے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارے ہی آباء و اجداد نے لکھی ہیں، انہیں پڑھو۔ یہ وہ آیت پوری ہوئی۔ اور پھر اس صورت میں یہ تھا کہ اگر ہم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی دے دیں تو یہ وادیاً ثالثاً، تیسری وادی کی تمنا کرے گا، اور قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز کا پیٹ نہیں بھرتی۔ یقیناً بات ایسی ہی ہے، اور اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ سوال وہی اٹھتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ یہ آیت سورہ توبہ جتنی ایک سورت نازل ہوئی تھی وہ سورت کہاں گئی، پوری کی پوری۔ اور سورہ توبہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی 11ویں پارے میں آتی ہے، اور 11ویں پارے میں اس سورہ مبارکہ کو رکھا گیا، اور کوئی چھوٹی سی سورت ہے، 130 کے قریب اس کی آیات ہیں، اتنی بڑی سورت کہاں چلی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، انہوں نے کہا یہ سبح اسم ربک الاعلی وغیرہ جو صورتیں ہیں، مسبحات، سبح للہ ما فی السماوات، اتنی بڑی صورت نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات نہ کہا کرو، وہ دعوے نہ کیا کرو جو کام تم نے کیے نہیں ہوتے، فتکتب شہادۃ فی اعناقہم، یہ جو کچھ کہتے ہیں لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دی جائے گی، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ دعوے کیے تھے۔ تو اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نقرأ،
ہم قرآن کریم میں پڑھا کرتے تھے لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، فإنہ کفر بکم، وگرنہ یہ کفر ہوگا تمہارے لیے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اکذالک، ایسے نہیں تھا؟ قال نعم، زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل یہ آیت تھی۔ نہیں کہا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر وحی لکھوایا کرتے تھے، بڑے درجے رتبے کے آدمی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان پر اعتماد کیا ہے، اسی لیے ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک سخت جملہ ارشاد فرما دیا تھا، کسی وجہ سے وہ بھی آ جائے گی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ساری جلالت شان اور قدر کے باوجود اس جملے کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ طبرانی کی روایت دیکھ لیں، اس میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، بہت جگہ یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ صورتیں اور وہ آیات ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہی ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں تاکہ ساری باتیں ایک مرتبہ کھل کے سامنے آ جائیں، اسی درخواست کے ساتھ کہ فی الحال آپ کسی نتیجے پر نہ پہنچیے۔ مشکات کون نہیں پڑھتا؟ درس نظامی میں سارے علماء کو مشکات شریف پڑھاتے ہی ہیں۔ مشکات شریف کی روایت دیکھ لیجئے، مشکات شریف کی روایت وہ لائے ہیں کتاب النکاح میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، قالت ارشاد فرماتی ہیں کان فیما انزل من القرآن، جو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا تھا اس میں یہ آیت تھی 10 رضعات معلومات یحرمن، 10 مرتبہ دودھ بچہ پیے، چسکیاں بھرے واضح طور پر، پھر اس کے رشتے حرام ہوں گے، تمام کے تمام جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی دودھ پینے سے بچے کے لیے حرمت آ جائے گی۔ روا کباب جو بھی ہے آپ جانتے ہیں۔ پھر فرماتی ہیں ثم نسخنا، پھر یہ 10 کا حکم اللہ نے منسوخ فرما کے بخمس معلومات، یہ قرآن پاک میں آ گیا کہ 5 چسکیاں جو بچہ بھرے گا، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہی فیما یقرأ من القرآن، اور ہم قرآن میں اسے پڑھتے تھے۔ یہ کہاں گئی بھائی قرآن پاک کی آیت جس میں یہ آیا ہو کہ بچہ اگر کسی خاتون کا دودھ 5 مرتبہ پی لے واضح طور پر تو اس کے رشتے حرام ہو جائیں گے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور یہ پڑھا جاتا تھا قرآن میں، آج جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں یہ بات نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو دعوے کے ساتھ فرما رہی ہیں۔ پھر یہ آیت کہاں گئی؟ صحیح بخاری کو لے لیجئے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اور 2 جگہ یہ بات آ گئی، اور انہوں نے بحث کی ہے سورہ الشعراء پر۔ سورہ الشعراء 19ویں پارے میں ہے، اور 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 دیکھ لیجیے آپ۔ یہ سورہ شعراء 26ویں سورت ہے قرآن کریم کی، اور یہاں پر جو لکھا ہے 26ویں سورت میں وہ یہ 26ویں سورت کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈر سنا دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے ناطے والے ہیں، جو رشتے دار ہیں، ان لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، خدا کی گرفت اور پکڑ سے۔ اور یہ آیت اتری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا قریش کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی کو، اپنی صاحبزادی تک کو سب کو بلا کر کہا اللہ کا یہ حکم پورا کیا، اپنے قریب ناطے والوں کو ڈرایا۔ دیکھ لیجیے آگے کیا آتا ہے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ایمان والے جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑی نرمی پہ مشتمل ہونا چاہیے. بہت نرم رہیے اپنے ساتھیوں کے حق میں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر آپ کی بات کوئی نہیں مانتا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ کہہ دیں کہ جو کام تم کر رہے ہو نا تمہارے کرتوتوں سے میں بیزار ہوں، میں الگ ہوں. یہ آیات ہیں 213 سے لے کے 216 تک دیکھ لیجئے. اور اب چلتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں سورہ شعراء کی یہاں تفسیر بیان کرتے ہیں، نہیں سورہ شعراء کی نہیں، یہ تو روایت جو پہلی بیان کر رہے ہیں ہم، یہ تو بیان کر رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. یہ جو صورت ہے اس کے ضمن میں وہ بالکل ایک ہی حدیث لے کر آئے ہیں، وہ حدیث بھی سن لیجیے. انہوں نے نقل کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال لما نزلت، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے رشتے ناتے والے جو ہیں انہیں ڈرائیے، وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور اپنے کنبے کو جن میں مخلص لوگ بھی شامل ہیں. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حتی صعد الصفا، یہاں تک کہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے. اور پھر آگے طویل روایت ہے 3-4 سطروں کی. جو بھی ہے ہمیں مقصد صرف اتنا سا ہے کہ یہاں یہ آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ آیت کہاں ہے؟ نہ تو صرف اتنا ٹکڑا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو رشتے ناتے والے ہیں. آگے آیت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت کے مطابق وَرَحْتَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ یہ پوری ایک آیت نقل کر رہے ہیں، قرآن کریم میں نہیں ہے. اور دوسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس روایت کو بیان کیا ہے کتاب التفسیر میں سورہ شعراء میں ہی لے آئے ہیں، اور وہاں پر اس روایت پر انہوں نے بتایا ہے کہ اسے پڑھا جاتا تھا، ایسے ہی پڑھا جاتا تھا. پر ابو اسامہ جو عامش رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آیا تھا وَرَحْتُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اور آپ کا اپنا گروہ انہیں بھی ڈرائیے اور ان میں اخلاص والے لوگ بھی ہیں. یہ آیت آج ہمیں نہیں ملتی اس قرآن کریم میں. یہ بخاری کی روایات کہاں لے کے جائیں؟ یہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے بچوں سے جنہیں صحیح بخاری کی کو کھولنے کی تمیز نہیں اور سارا دن شور مچا ہوا ہوتا ہے بخاری بخاری بخاری. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی عظمت اور ان کی علو شان اس سے بات نہیں، بات ان جاہلوں سے ہے جنہیں 2 سطریں عربی کی پڑھنا صحیح نہیں آتی.